برائے تشریف آوری امام زمان ایک بار واضح بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری اس ناسخ سے کوشش کی کامیابی کے لیے ایک بار واضح بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام علی سید الوصیین امام المتقین مولانا علی بن ابی طالب وعلی مشکاة النبوۃ وشمس رسالۃ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی سید شباب اہل الجنت حسن والحسین ولعنۃ اللہ اعدائہم وظالمہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فقد قال اللہ فی الکتاب المبین، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ اسراء آیت نمبر 14۔ ارشاد الہی ہے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کافی ہے۔ میں اپنی تقریر کو آج پھر وہیں سے شروع کروں گی جہاں پہلی تقریر کو چھوڑا تھا۔ تو اس شخص کا جس کا حساب کتاب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اپنا بھی حساب کتاب چیک کر رہے ہیں، تو اس نے بیان کرنا شروع کیا آگے کہ اس کی کتاب میں جتنے بھی امپورٹنٹ، جتنے بھی خاص اس کے عمل تھے، وہ بہت بولڈ ہیڈ لائن کے ساتھ لکھے ہوئے تھے پیج پر۔ تو جب بھی کوئی خاص عمل آتا تھا وہ بہت بولڈ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ ایسے ہی اس کے ایک اس میں لکھا ہوا کہ ایک مومن کی مدد کرنا۔ اسے نہیں یاد آیا کہ اس دن اس نے کون سا کام کیا تھا۔ تو اس میں جب اس نے پڑھنا شروع کرا تو اسے پھر دھیرے دھیرے یاد آنا شروع ہوا کہ وہ جہاں رہتا تھا اس کے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی جو بہت غریب تھی، اور اس کے خود کے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ نوکری بھی ابھی شروع کری تھی، بسیط میں جا کے جوائن کرا تھا اس نے، تو وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کی مدد کر سکے، مگر وہ کر نہیں پایا، اور اس کے باوجود اسی کتاب میں وہ ثواب لکھا ہوا تھا کہ اس نے مدد کی۔ تو اسے رسول کی حدیث یاد آئی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نیت جب مومن کر لیتا ہے، پھر چاہے اس کام کو وہ نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتاب میں اس کو درج کر دیتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے اس اللہ کی کریمی کا کہ وہ ہمارے نیک نیتوں کا تو ثواب لکھ دیتا ہے، مگر ہم جب بد نیتیں کرتے ہیں اس کو نہیں لکھتا وہ۔ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس کا ایک اگلا عمل تھا، وہ بھی بولڈ بہت لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا ایک زندگی کو بچانا۔ تو اسے یاد آیا پھر کہ وہاں پر ایک ڈیم ہے ایران میں، کافی لوگ وہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں، لوکل پبلک پکنک کے لیے، سے ہم لوگ یہاں پہ چلے جاتے ہیں، اوکھلا بیراج میں لوگ چلے جاتے ہیں، اس طریقے کا ایک ڈیم ہے وہاں پہ لوگ رافٹنگ بھی کرتے ہیں، بہت سے پکنک کے لیے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیملیز آئی ہوئی تھی اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ اچانک سے ایک عورت کی گریے کی آواز بلند ہوئی، اس نے چیخ کے مدد مانگ رہی تھی، کوئی بچاؤ، میرے بچے کو کوئی بچاؤ۔ یہ فوراً دوڑ کے پہنچے سب لوگ وہاں پہ، دیکھا تو وہ جس بچہ جو تھا وہ وہاں گرا تھا، جو ڈیم کا ایک آپ نے دیکھا جو اوپر سے پانی آتا ہے، وہ اس کے پاس تھا بالکل بچہ، وہ وہاں گر گیا تھا، اور وہ اتنا تیز بہاؤ تھا پانی کا کہ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ آ نہیں پا رہا تھا۔ بہت تیز کرنٹ تھا پانی کا اس وقت وہاں پر۔ اس نے فوراً، اس کو کیونکہ سوئمنگ آتی تھی، اس نے فوراً ہی اپنے کپڑے اتارنا شروع کرے کودنے کے لیے پانی میں، مگر اس کے دوستوں نے اس کو تھوڑا سا بولا کہ تم کیا کر رہے ہو، اتنا تیز بہاؤ ہے، تم خود بھی بہہ سکتے ہو اس میں۔
مگر اس نے ان کی نہیں سنی اور یہ پانی میں کود گیا، اس بچے کو بچا کے لے آیا۔ سب لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ماں کا تو دل کیا بیتی ہوگی، اس نے اتنا شکریہ ادا کرا، لوگوں نے اتنی تعریف کرنی شروع کری۔ اس کے بعد یہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب یہ جو پیج یہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہ ساری نیکی لکھی ہوئی تھی، اور اچانک سے پھر یہ نیکی مٹنا شروع ہو گئی۔ اس نے بولا کہ میں نے اتنا اچھا کام کرا، اب یہ کیوں مٹ گئی ہے؟ اب میں نے ایسے کیا کر دیا؟ وہ سوچ رہا ہے مگر اس کو یاد نہیں آ رہا کہ کیا کرا اس نے اس وقت ایسا۔ پھر اس فرشتے نے جواب دیا کہ تم نے کام تو بہت اچھا کیا تھا، مگر اب تم یاد کرو تو جو سائٹ کی پیج پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، ریکارڈنگ جو ہماری ہے، تو ریکارڈنگ اس نے دیکھنا شروع کری۔ اس ریکارڈنگ میں اس کو اپنی نیت سنائی دے رہی تھی، وہ کیا جب وہ گھر کی طرف چل رہا تھا تو وہ کیا سوچتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اپنے دل میں، اور کیونکہ شیطان ہر وقت وسوسہ کرتا ہے ہمارے لیے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کوئی اچھا کوئی کام ہو جاتا ہے، فوراً سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا اتنا آسان ہو گیا، انفارمیشن نیٹ ورک اتنا ایزی ہو چکا ہے کہ یہ دیکھیے کتنا شاندار کام کرا ہے، یہ دیکھیے کہیں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ پولیٹیشین تو ویسے ہی پی آر کے لیے کرتے ہیں، مگر عام پبلک کا بھی اب یہی حال ہو چکا ہے۔ وہ بھی یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ میں نے اتنا اچھا کام کرا ہے، اب تو میری کافی پبلسٹی ہونی چاہیے، انٹرویو کے لیے لوگ آنے چاہیے میرے پاس، اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو مجھے کچھ انعام بھی دینا چاہیے۔ یہ تمام باتیں سوچتا سوچتا وہ گھر چلا گیا، اور گھر جب وہ پہنچ گیا، اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو حقیقت میں یہی سب کچھ ہو گیا جو اس نے چاہا وہ اللہ نے کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے نیک عمل کے بدلے دنیا مانگ لی اور آخرت وہ چھوڑ دی۔ وہ عمل اس کا یوں ہی ضائع ہو گیا۔ اب اس وقت وہ کچھ کرنے کی حالت میں نہیں ہے، جو اس نے محنت کری سب کچھ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مولا کی ایک حدیث ہے امیر کائنات کی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کو کر کے پچھتاوا ہو وہ بہتر ہے اس نیکی سے جس سے کر کے غرور اور گھمنڈ پیدا ہو۔ تو اور سب سے بدتر غرور یہی ہے انسان کا کہ کبھی کبھی ہم اپنی عبادتوں پہ بھی بہت غرور کرتے ہیں۔ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، ہم اتنے بڑے عزادار ہیں۔ یہ ہمارا غرور سب سے بدتر ہے۔ یہ نہ سوچا کریے کہ شیطان کے حربوں کو پہچانیے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم خود کو اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتے جتنی اچھی طریقے سے شیطان آپ کو جانتا ہے۔ اس کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں تمام گفتگو بیان کری ہے، کبھی شیطان انبیاء سے گفتگو کر رہا ہے، کبھی اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، تمام واقعات جو بیان کریں کس لیے کریں کہ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے۔ شیطان صرف اسی طرح سے تھوڑی بہکاتا ہے کہ آپ کو صرف نماز پہ جانے سے روک دے گا، نہیں، آپ کو نماز پڑھنے دے گا، مگر نماز کا غرور ہو گیا تو ثواب ضائع ہو گیا۔ صلوات بھیجیے۔ پھر اس کے نیکسٹ پیج یا نیکسٹ ڈے کا جو نیکسٹ پیج اس نے پڑھا وہ اس میں تھا کہ اس نے ایک مومن کو ستایا۔ اس کو فوراً یاد آ گیا واقعہ کہ کیا ہوا تھا۔ وہ جب اس نے بسیج سینٹر جوائن کر لیا تھا، اس کے بعد وہ جہاں پر وہ ایک اسٹیشن تھا وہاں پہ وہ سارے کیڈٹس وہاں موجود تھے، سارے سولجرس موجود ہوتے تھے۔ اب کیونکہ نوجوانی کا عالم تھا تو ہنسی مذاق بہت چلتا ہے، تو ان کے اسٹیشن کے پیچھے ایک قبرستان تھا وہاں کا۔ تو رات میں شب جمعہ تھی اور اس کے دوستوں نے بولا اسے شرط لگانے کی کہ کون ایک پورا کفن کی طرح کا ایک پورا لباس وائٹ کلر کا، ایک پورا چوگا اوپر سے نیچے تک پورا کور ہو جائے، جس میں ایک اس طریقے کا وہ کپڑا لے آئے اور بولا کہ کس میں ہمت ہے کہ جو اسے پہن کر قبرستان کے اس سرے سے آخری سرے تک چلا جائے گا۔ اور وہ سردیوں کا ٹائم تھا اور وہاں پہ برف جمی ہوئی تھی پوری طرح سے۔ اس وقت میں جانا، ہمت کرنا، اور لڑکے اکثر شرط لگاتے ہیں، بچے بھی لگا لیتے ہیں، تو یہ شرط لگ گئی۔ اس نے فوراً ہاں میں بھر لی کہ میں کر دوں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ہوتے ہیں نا کہ چیئر لیڈر، کچھ لیڈرز بنتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس میں عادت تھی۔ اس نے قبول کر لیا، اس نے وہ لیا لباس، اس کو اوڑھا اور اس نے چلنا شروع کیا قبرستان میں۔ دھیرے دھیرے جب یہ چلنے لگا تو اس کو ایک آواز سنائی دینے لگی،
پھر یہ اور آگے بڑھا، وہ آواز سنائی دی تو اس نے سنا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا. یہ پھر تھوڑا سا رکا کہ کوئی ہے موجود وہاں پر، مگر یہ پتہ تو اس کو چل گیا کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، مگر یہ اس نے تھوڑی دیر 1 سیکنڈ کو رکا، پھر اس نے آگے بڑھنا شروع کیا. اب وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو جو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اس شخص کی آواز تبدیل ہونا شروع ہوئی. اس کا مطلب وہ شخص جو پڑھ رہا تھا وہاں پر وہ ڈر رہا تھا اس کے آنے سے، کیونکہ برف پہ جب آپ چلتے ہیں تو قدموں کی آواز بھی ہوتی ہے. تو قدموں کی آواز سے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو سمجھ میں، کیونکہ رات میں وہ پڑھ رہا تھا، اور وہ رات کو، اور وہ بھی ایک قبر کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا تھا وہ. تو اس نے ڈرنا شروع کر دیا کہ آج یہ کیا ہو گیا ہے، مگر یہ رکا نہیں، یہ بڑھتا چلا گیا. اور جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا جس قبر میں بیٹھ کے وہ پڑھ رہا تھا، اس نے اس کو دیکھا، وہ دیکھ کر چلایا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی چلایا، اور یہ بھی واپس پھر بھاگا پلٹ کے. وہ پھر سمجھا کہ یہ کوئی شخص ہے، آدمی ہے، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اور اس کے سینٹر تک گھس گیا، اور آ کے اس نے بولا کہ تم ہی تھے. اس نے پہلے تو انکار کرا کہ نہیں میں نہیں تھا. پھر اس نے خیر معافی مانگی اس سے، مگر اس کو شخص کو بہت غصہ آیا، اور اس کی پر مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ شخص عالم ہی نہیں تھا صرف، وہ اس پر سے سید بھی تھا. تو اب اس کا خوف اور بڑھ گیا کہ آج ہی میں نے کیا کر دیا. بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا. تو یہ اس کی کہ آپ نے ستایا ایک مومن کو. تو اس نے بولا کہ میں نے معافی تو مانگ لی تھی اس سے، یہ سب باتیں کر رہا ہے اس فرشتے سے کہ میں نے معافی مانگ لی تھی اس سے، مگر اس کا مطلب اس نے معاف نہیں کیا تھا. وہ غصے میں چلا گیا وہاں سے. اتنی بات ہی کر رہا تھا کہ اسے ایک گرم ہوا آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس طرف اس نے لیفٹ سائڈ پہ اپنا دیکھا، اور دیکھتا ہے کہ وہی سید چلا آ رہا ہے. وہ کچھ سال پہلے گزر گیا، جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس سے کچھ سال پہلے وہ شخص گزر چکا ہے. تو وہ چلا آ رہا ہے. اس نے فوراً ہی دیکھتے دوبارہ معافی مانگی اس سے، مگر اس نے انکار کر دیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا. اس نے بہت گڑ گڑایا کہ مجھے معاف کر دے کسی طریقے سے، وہ نہیں مانا. بہت منتیں کرنے کے بعد اس فرشتے نے دونوں کے بیچ ایک ڈیل طے کرا دی کہ ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں اس کے 2 سال کی نیک اعمال، نیک نماز جو اس نے نمازیں ادا کری ہیں باجماعت پورے خلوص کے ساتھ، وہ 2 سال کی نمازیں میں تمہاری اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں تو کیا تم اسے معاف کر دو گے؟ اس پر وہ راضی ہو گیا. اب اس کی مصیبت اور بڑھ گئی کہ پہلے ہی میرا اکاؤنٹ اتنا خالی ہے، اور اس پہ یہ کیا ہو گیا کہ میرے 2 سال کی نمازیں اور چلی گئی. پھر اس کو امام کا قول یاد آ گیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں ایک مومن کی عزت کعبے سے عزت سے بڑھ کر ہے. اور یہ رسول اللہ کی بھی حدیث ہے. رسول اللہ نے بھی ایک دفعہ فرمایا کعبے کو دیکھتے ہوئے، بے شک تیری عزت بہت ہے، مگر مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. اگر کسی مومن کو ستا کر آپ حج پہ جا رہے ہیں، اگر کسی مومن کو ستا کر آپ عبادتیں کر رہے ہیں، تو پھر اس عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کا دل باہر نکلنے کو تھا کہ وہ کسی چیخ چیخ کر روئے، کوئی اس کی مدد کو آئے، مگر کچھ نہیں کر پا رہا تھا وہ. اب پھر وہ سوچنے لگا، اپنی کیے پہ پچھتانے لگا کہ میں نے ان چیزوں کو جو ہم چھوٹے چھوٹے سمجھ کر جوکس کرتے آ رہے ہیں، مذاق کرتے آ رہے ہیں، آج وہ کیسے ہماری جان کو آ گیا ہر چیز. ہم کتنی غفلت میں پڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کو ایک اور نام سے بھی دیا ہے، ڈے آف ریگریٹ، پچھتاوے کا دن. اس دن لوگ بہت پچھتائیں گے، اور یہی سوچ سوچ کے پچھتائیں گے کہ ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اگنور کیا، اگر ہم ان پہ دھیان دیتے تو آج ہم کس مقام پر ہیں. کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چیزیں چھوڑو، کرنے دو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہی چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو اوپر تک لے جاتی ہے. ایک بڑے بڑے آپ کام کر لیجئے، اگر آپ نے چھوٹی سی چیز کو اگنور کر دیا وہی آپ کو نیچے لے آئے گی. مگر وہی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ کر دیجیے، جیسے کہ آپ راستے سے بھی چل رہے ہیں اور کسی نے کچھ راستے میں اگر کچھ پھینک دیا، کچھ ڈال دیا، اگر آپ اس کو ہلکا سا سائڈ سے ہٹا دیں یہ سوچ کے کہ کسی کو پیر بھی پڑ سکتا ہے، کوئی گر بھی سکتا ہے، تو وہی ایک نیکی پتہ نہیں آپ کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے.
ہماری نظر میں اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے جب بھی، مگر اللہ کی نظر میں بہت ہے۔ صلوات بھیجیے۔ اتنی دیر میں کہ وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس فرشتے نے بولا کوئی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بولا میرا انتظار یہاں کون کر رہا ہے؟ تو اس نے پھر ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، ایک سائڈ سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس نے اسے غور سے دیکھا تو اس نے پہچانا کہ وہ اس کی مسجد کا ٹرسٹی تھا، مولانا تھا پرانا، جب وہ چھوٹا تھا جہاں رہتا تھا وہ اس جگہ کی جو مسجد تھی اس کا وہ مولانا تھے، وہاں عالم تھے وہ۔ تو اس فرشتے نے بولا کہ اس کی بہت سارے نیک اعمال ہیں اور اس کو بہشت برزخ میں جانے کے لیے تیار ہے، مگر یہ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام ہے اس کا جو اس کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے۔ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تو اس کو یاد آنا شروع ہوا کہ جب اس نے مطلب اپنے بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد اس نے صرف مسجد جوائن ہی کرا تھا، اس وقت تک یہ کافی اچھا تھا عمل میں، اور تمام مجالس میں حصہ لینا، جب باجماعت جانا، مسجد کے تمام کاموں میں حصہ لینا، بہت نیک نیتی سے سارے کام کرتا تھا۔ اس مولانا نے ایک غلطی کری کہ اس کو دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ یہ مطلب دکھاوا کرتا ہے، اس کی نیت پہ شک کرا اور لوگوں کے بیچ میں یہ بات بولی اس نے، یعنی کہ اس پہ تہمت لگائی، اور یہی ایک تہمت اس مولانا کی وبال جان پر گئی۔ نہ جانے کتنے سالوں سے اس کا انتظار کر رہا ہے بیٹھا ہوا، قبر میں چلا گیا ہے، بہشت کے لیے وہ ریڈی ہے کہ اس کو بس جانا ہے، مگر وہ بیچ میں رکا ہوا ہے کہ یہ جائے وہاں، یہ معاف کرے تو وہ آگے۔ اب اس نے سوچا کہ اس کو موقع مل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس مولانا کے بہت سارے نیک کام ہیں، تو جس طریقے سے اس کی 2 سال کی نمازیں چلی گئیں اور میرا تو اکاؤنٹ پہلے ہی خالی ہے، تو میرے پاس موقع ہے کہ میں اسے فری میں کیوں چھوڑ دوں۔ اس نے بولا فوراً فرشتے سے کہ میں اسے فری میں معاف نہیں کروں گا، ایسے نہیں معاف کروں گا۔ اب اس نے اپنے ڈیل کرنا شروع کری، کیا چلیے آپ جانتے ایک تہمت کا اس کو کیا ڈیل ملی، سوچ سکتے ہیں؟ اس مولانا نے ایک بڑی خلوص سے، بڑی نیت سے ایک حسینیہ، جس کو ہم امام باڑہ کہتے ہیں، عزاداری کے لیے بنوایا تھا۔ عزاداری کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، اور جہاں عزاداری کی جائے وہ اس کو بنوانا، اور ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ امام باڑہ بنوایا فلاں، وہ حسینیہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اور اس مولانا کی جو حالت تھی، وہ کہتا ہے وہ دیکھنے والی تھی، کہ اس مولانا کو اتنا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ بس وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 37، اس دن ہر آدمی ایک خاص فکر میں ہوگا جو اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی کہ جس دن حساب کتاب ہوگا ہر آدمی اسی فکر میں ہوگا کہ میں اپنے اکاؤنٹ کو کیسے درست کروں، کیسے بچوں میں۔ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، یہ عالم ہوگا۔ وہ اس کو محسوس کر رہا تھا اس وقت کہ آج یہی ہو رہا ہے کہ میرا اکاؤنٹ کس طریقے سے خالی ہوتا جا رہا ہے، اور میں اسی فکر میں پڑا ہوں کس طریقے سے میں اس کو درست کروں، مجھے موقع ملے۔ اگر ہم خود کو وہاں رکھ کے سوچیں، صلوات بھیجیے۔ تو اگر کسی ایسے نیک شخص کا اتنے نیک اعمال جا سکتے ہیں کہ کسی کا حسینیہ جا سکتا ہے، تو کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نے آنسو بہا لیے حسین کے لیے تو ہماری عزاداری نہیں جا سکتی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم نے کوئی ایسا گناہ کرا ہو کہ یہ آپ کی عزاداری کا ثواب بھی کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہی دعا رکھنی چاہیے، نیک نیتیں رکھیے، دوسروں کے لیے نیک سوچیے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام عبادتیں آپ کے ساتھ رہیں تا قیامت تک۔ فرشتے نے یہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ بھئی یہ سب کچھ مطلب اتنا نیک ہے یہ، اور اس کی جب یہ حالت ہے تو ہمارے جیسے کا تو بہت ہی برا حال ہے اور بھی۔ تو اس فرشتے نے ایک تلاوت کرنا شروع کری، سورہ نور کی آیت نمبر 19، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، صرف تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا جو ہے تفسیر امام جعفر صادق نے ایسے کی ہے کہ یہ کسی مومن کے بارے میں
کسی نے کوئی تہمت لگائی اور آپ نے اس کو آگے بڑھایا، یہ ان لوگوں کے لیے کہ ان کا حال اچھا نہیں ہے، بہت ہی برا ہے، کہ ایسے لوگ اس آیت کا مصداق ہیں۔ اب اس کے اکاؤنٹ میں ایک لکھا ہوا تھا زیارت کربلا۔ یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب صدام گزر گیا اور زیارتوں کے راستے کھل گئے، اربعین پہ کس طرح سے لوگ جانا شروع ہوئے، ہم سب نے دیکھا اس وقت۔ تو اس نے بھی بہت دفعہ زیارت کری پھر اس کے بعد۔ تو ایک مرتبہ جب یہ زیارت پہ گیا، اربعین پہ گیا، تو اس کے قافلے میں ایک بوڑھا تھا جو گونگا اور بہرا تھا۔ تو اس کے قافلے سالار نے اس کو بولا کہ کیا تم اس کی شخص کی ذمہ داری لے لو گے، اسے دیکھ لو گے قافلے میں جب تک رہو گے۔ اب یہ انکار تو کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے ریلیکٹنٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں لے لوں گا۔ اب وہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، وہ چلتا رہا، مگر کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کی حفاظت کرنا، اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلنا، اب آپ کی اسپیڈ سے نہیں چل سکتے، آپ کو اس کی اسپیڈ سے چلنا پڑے گا، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ یہ کرتا رہا، مگر یہ دل میں سوچتا رہا کہ میں کہاں پھنس گیا اس طرح، مطلب اب اس کا دھیان زیارت میں نہیں لگ پا رہا تھا۔ یہ جس طریقے سے سوچ کر آیا تھا کہ میں اس طریقے سے زیارتیں کروں گا، اکیلے جاؤں گا، یہاں کروں گا، یہاں بیٹھوں گا، اتنا وقت گزاروں گا، وہ سب اس کا پلان چوپٹ ہو چکا تھا۔ تو اب یہ پچھتا رہا تھا کہ میرے کیا کر لیا اپنے ساتھ میں۔ بہرحال اس تمام وقت گزر گیا۔ جب آخری روز آیا زیارت کا کہ ان کو اب واپس جانا تھا اس دن، تو شخص نے بولا کہ اس کو کچھ خریداری کرنی ہے، تو اسے شاپ پہ لے کے چلا گیا۔ شاپ پہ اسے کچھ کپڑا خریدنا تھا، یا جیسے ہم چادر خریدتے ہیں وہاں سے جا کے، کفن خریدتے ہیں وہاں سے جا کے، تو اس نے خیر بہرحال کچھ کپڑا خریدنا چاہا، وہاں سے اس شاپ میں وہ چلا گیا۔ تو دکاندار جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا کو کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، تو اس نے اس کو کئی گنا ریٹ بتا دی اس چیز کے۔ اس نے جیسے ہی یہ دیکھا اندر گیا، اس کے شاپ کیپر اس کو ڈانٹنا شروع کرا کہ بھئی عزادار حسین ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اور اس کو خیر اس کو کم قیمت پہ جو اس کی اوریجنل قیمت بنتی ہے اس پہ اس کو دیا اور یہ باہر لے کر آ گیا۔ مگر یہ پھر بھی دل میں سوچتا رہا کہ بھئی یہ بہت ہی مطلب میں نے پھنس گیا ہوں آج بری طریقے سے اس کے ساتھ میں۔ جب یہ اس شخص کو لے کے باہر آ گیا تو اس شخص نے اس کو روکا کہ رکو، مطلب اس کو روکا، اور اس شخص پلٹا، روضہ حسین کی طرف اس نے رخ کیا، رخ کر اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا، اپنی زبان میں اس نے کچھ کہا جو اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیا کہا۔ مگر اب جو یہاں پہ زیارت کا یہ لکھا ہوا ہے اس کا واقعہ، اس کی جو نیت سے یہ چل رہا تھا، اس نیت سے تو زیارت قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، مگر ہوا کیا وہاں پر، اس میں پیج میں لکھا ہوا تھا بڑا بڑا کہ 5 سال کے گناہ معاف۔ اور وہ گناہ کیوں معاف ہوئے کہ اتنے جو بدنیتی اس نے رکھی وہ اس کی اپنی جگہ تھی، مگر اس بوڑھے نے کیونکہ وہ بہت خوش ہو گیا اس کی خدمت سے، اس نے حسین سے التجا کری کہ مولا اس کے گناہوں کو معاف کر۔ صلوات بھیجیے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم بھی زیارتوں پہ جاتے ہیں، ہم بھی اکثر کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی قافلے میں ایسا ٹکرا ہی جاتا ہے جس کو آپ کو جھیلنا پڑتا ہے، اکثر کر ہوتا ہے۔ 2 دفعہ میں بھی گئی تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے کچھ واقعات، تو ان چیزوں کو کبھی اگنور نہ کیجیے، کیونکہ وہاں پہ جو عزادار حسین کی خدمت کا ثواب ہے وہ چاہے شخص کیسا بھی ہو۔ آپ رسول اللہ کی حدیث ہے، صلوات بھیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نیکی اس سے مت کرو کہ سامنے والا اس کے لائق ہے کہ نہیں، نیک عمل اس لیے کرو کیونکہ تم کرنے کے لائق ہو۔ اگر آپ اتنا بہتر آپ خود کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو نیک ہی نیک کام کرنے چاہیے، برداشت بھی کرنا چاہیے پھر۔ اور اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتا ہے کہ وہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کو تو آپ کے ہر وقت آزمایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آپ کا صبر آزمایا جاتا ہے۔
اکثر اگر ہم بچوں کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، اگر مجلس میں بھی وہ ہلچل کرنے لگتے ہیں تو مگر جتنا آپ بچے کو چھیڑیں گے ٹوکیں گے وہ اتنا اور چلائے گا. تو ان چیزوں کو کبھی یہ نہ سوچے کہ پریشانی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، نہیں. اس فرش پہ جو آ گیا، چاہے وہ ننھا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، کیسا بھی ہے، وہ عزادار حسین. عزادار حسین کی ویلیو سمجھیے اس چیز کو. آپ ہی نہیں ہے، ہر کوئی عزادار حسین ہے. اپنے جو بھی مرتبے ہیں، آپ اپنے گھر میں جو بھی ہوں گے، آپ اپنے آفس میں جو بھی ہیں، آپ کلیکٹر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، ٹیچر ہیں، بٹ کچھ بھی ہیں آپ وہاں پر، بہت بڑے آپ امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، جو بھی آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس ہے، اس سب کو جب فرش پہ آیا کیجیے تو کم سے کم اسے سب کو گھر پہ چھوڑ کر آیا کیجیے. صلوات کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب وہ پھر اتنی غفلت میں پڑ گیا کہ مطلب وہ شکر تو منا رہا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میرے اگلے 5 سال کے گناہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے، اس کے اگلے 5 سال کے گناہ. اور فکر میں یہ سوچتا رہا، پھر بار بار اپنے گناہوں پہ سوچتا رہا، پچھتاتا رہا کہ کیسے کیسے میں نے غلطیاں کری ہوں، کیسے کیسے لوگ کر رہے ہیں غلطیاں، ہر چیز کو سوچ رہا تھا. اتنے میں اس کو ایک بہت گرم لیفٹ سائڈ سے ہوا آتی محسوس ہوئی، اور وہ جو اس کی تپش تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ پورا اس کا جسم جھلسنے لگا اس تپش سے. مگر اس نے نوٹ کیا اتنی دیر میں کہ سب جگہ اس کو تپش محسوس ہو رہی تھی، 3 جگہ پہ اس کو تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی. ایک اس کا چہرہ، ایک اس کا سینہ، اور ایک اس کے ہاتھ. اس نے فرشتے سے نہیں پوچھا، اس کو فوراً یاد آ گیا کہ یہ وجہ کیا ہے، کہ کیوں اس کو یہاں پہ کوئی تپش محسوس نہیں ہو رہی اور باقی پورا جسم اس کا جل رہا تھا. اس کو یاد آیا کہ اس کے والد جب وہ چھوٹا سا تھا اس کو مجلسوں میں لے کے جایا کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ اس کو انہوں نے کسی عالم سے سنا تھا تو وہ اس پہ عمل کرتے تھے اور اپنے بچے کو بتاتے تھے کہ جب بھی تم حسین کے لیے گریہ کیا کرو، تم آل محمد کے لیے گریہ کیا کرو، اور جب وہ آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کو اپنے ہتھیلی پہ لے لیا کرو اور انہیں اپنے چہرے پہ ملا کرو، اپنے سینے پہ ملا کرو. تو جہاں جہاں وہ آنسو لگتے ہیں وہاں پر آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزوں، ان آنسوؤں کی قیمت بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عزاداری کو قبول کرے. آج ہمارے یہاں کی یہ اس عشرے کی آخری مجلس کل کی نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہماری ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حسین کی مادر قبول فرمائے ہمارے لیے، یہ ضروری ہے. کوئی ماں کا کوئی بچہ مر جائے اور اس بچے کی کبھی وہ کوئی چیز دیکھ لیتی ہے، کبھی کوئی کپڑا نظر آ جائے، کبھی اس کا ننھا سا جھولا نظر آ جائے تو اس کا کیا علم ہوتا ہے. آج جب ہم پرسہ دینے آئے ہیں مادر حسین کو تو اس بے شیر کا پرسہ دینے آئے. وہ بے شیر 18 دن کا تھا جب گھر سے نکلا تھا. اصغر وہ ایسا بے بس ہے، ایسا شہزادہ ہے جس نے کبھی گھر نہیں دیکھا، اس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کا ایک لقب شبیہ علی اصغر بھی. اگر علی اصغر زندہ رہ جاتے ہو بہو امام زمانہ. ایک واقعہ ہے آذربائیجان کا. آذربائیجان میں شیعہ اکثریت میں، وہاں پر بہت شان سے تعزیہ اور سارے جلوس نکلتے ہیں، محرم کے جلوس نکل رہے تھے. وہاں پر کینیڈا کا ایک نیا ایمبیسڈر آیا تھا، اس کے ساتھ میں اس کی بیوی بھی آئی تھی. اس کی بیوی کا جب محرم آ گیا، اس نے دیکھا لوگ جا رہے ہیں کالے کپڑوں میں اور جلوس نکل رہا ہے، تو اس نے سوچا کسی کو ساتھ میں لیا کہ چلو مجھے دکھانے چلو یہ ہوتا کیا ہے، کیا کرتے ہیں اس میں لوگ. وہ جلوس دیکھنے کے لیے پہنچ گئی. اس کے ساتھ میں اس کا ایک گائیڈ تھا جو اسے بتاتا جا رہا تھا کیا کیا چیزیں ہیں. وہ پوچھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے چیزیں آتی جا رہی تھی پوچھتی جا رہی تھی. علم آیا عباس کا، اس نے بولا یہ علم ہے عباس کا. اس علم سے چپکی ہوئی ایک مشکیزہ ہے، وہ مشکیزہ سکینہ کی ہے. وہ ہر ایک چیز کو بیان کرتا رہا. ذوالجناح آیا، یہ حسین کا ذوالجناح ہے. تابوت آیا، یہ حسین بے کفن کا تابوت ہے. اتنے میں اس نے ایک ننھا سا جھولا دیکھا. اس جھولے کو دیکھ کے پوچھتی ہے یہ کس لیے ہے یہاں پر.
اس شخص نے بتانا شروع کر دیا کہ حسین کی فوج میں ایک 6 ماہ کا بھی سپاہی تھا۔ اس 6 ماہے کا جو حال ہوا، اس جھولے کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گئی۔ اس عسکر کی مصیبت جو اس نے بیان کرنی شروع کری اور بولا سہروز کے پیاسے تھے یہ سارا لشکر۔ بعد ظہر جب سارے اقربا گزر چکے ہیں، حسین نے پھر ایک دفعہ پکارا، حل من ناصر، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ حسین روتے جا رہے ہیں اور آواز دیتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، اندر خیمے میں راباز پیچھنے لگی۔ حسین نے سنا اور فوراً خیمے میں واپس آئے، اصغر کو گود میں اٹھایا۔ وہ تمام واقعہ بیان کر کے اس بی بی کو سنا رہا ہے۔ اصغر کو گود میں اٹھایا اور کہتے ہیں کہ رباب اسے تیار کر دو، اسے میں باہر لے جاتا ہوں۔ مجھے اشقیہ پانی نہیں دیتے، شاید اسے تو پلا دیں۔ مجھے بتائیے گا 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ 2 بوند پانی کے لیے آپ اصغر کو لے کے ہاتھوں پہ اس طرح اٹھا کے لے آئے جیسے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے لے آتے ہیں۔ رن میں آپ اس اصغر کو لے آئے۔ آپ جب لے کر آئے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں ان سے کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے کیا تمہاری دشمنی ہے؟ تم کم سے کم اسے تو 2 بوند پانی پلا دو۔ ہائے عالم سوچئے گا، ساقی کوثر کا بیٹا 2 بوند پانی مانگ رہا ہے اس امت سے۔ وہ عورت فوراً پوچھتی ہے یہ بتاؤ اس بچے کو تو پانی پلا دیا تھا نا؟ وہ آدمی رونے لگا جو بتا رہا تھا گائیڈ کہ اس بچے کو بھی پانی نصیب نہیں ہوا۔ اس نے فوراً جیسے یہ جملہ بولا کہ پانی کے بجائے ایک شخص نے ایک کمان میں تیر جوڑا، اور یہ سنتے ہی وہ پوچھتی یہ نہ کہنا کہ تیر بچے کو لگ گیا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر سکی، سن کر بھی وہ وہیں پہ گش کھا کے گر گئی ہے۔ وہ 3 پھال کا تیر اور ملاقہ آج تک زہرا کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہو 3 پھال کا تیر بڑے بڑے جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اصغر کا خون جاری ہوا، وہ تیر کے ساتھ اصغر حسین کے بازوؤں پہ جھول گیا۔ حسین واپس پلٹے ہیں اب لے کے اصغر کو، سمجھ نہیں آتا ہے کہ ماں کو کیسے دکھائیں گے لے جا کے۔ حسین ایک قدم بڑھاتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ سب سے بھاری لاشا ہے جو حسین سے نہیں اٹھتا ہے، یہ اس بے شیر کا سب سے وزنی لاشا جو آج حسین سے نہیں اٹھ رہا۔ اصغر کو لے کے پہنچے ہیں، رباب پوچھتی ہے میرے لال کو کیا پانی مل گیا؟ نہیں پانی نہیں ملا ہے، تیر ملا ہے۔ رباب نے دیکھتے ہی پوچھا کیا بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ایک ننھی سی قبر حسین نے بنانا شروع کری، خیمے کے پیچھے ایک ننھی سی قبر بنانا شروع کری۔ میں نہیں جانتی عالم کیا تھا، جلتی ریت کو جب اصغر کی جسم پہ ڈالنا شروع کرا ہے حسین، پہلے پیر ڈھکے ہیں، مٹی نہیں ڈالی جاتی حسین سے، وہ گرم ریتی اپنے نہنے سے شہزادے پہ نہیں ڈالی جا رہی ہے حسین سے۔ اور رباب کی کیا حالت ہے، اس ماں کی کیا حالت ہے۔ خدا آپ کی سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ مجھے بھی معاف کرے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اصغر سب سے مضبوط سپاہی تھا حسین کا، پیاس سے نہیں مرا تھا وہ، جس کی برداشت جتنی زیادہ تھی سب سے دیر میں وہ گیا ہے۔ اصغر آخری سے سپاہی تھا جو سب سے آخر میں گیا ہے، سب سے زیادہ برداشت اصغر میں تھی پیاس کی۔ مولانا اللہ علیہ وسلم یومنا حاضر